السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو بدن میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو بدن میں ظاہر ہو جاتی ہیں؟ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے وہ پوری نشانیوں کے بارے میں، تو ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں فلسطین کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ وہاں کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کریں، تہجد میں اٹھیں اور ان لوگوں کے لیے ضرور سے ضرور دعا کریں۔ چلیے ہم اپنی جو ویڈیو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے جسم میں وہ کون سی ایسی 5 نشانی ہے جسے دیکھنے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں جب بھی آپ کو دکھائی دے اپنے اندر یا دوسرے شخص کے اندر، تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ ناراض ہیں۔ اب وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑے توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، جب کسی بندے کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں یہ دیکھ لیں کہ کس کے ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ جس کے ماں باپ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے ناراض رہیں گے تو سمجھ جانا اللہ بھی ناراض ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، کوئی ماں باپ کو مارتا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے محلے والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ماں باپ کو بڑا ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا۔ محلے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے اس انسان کے جسم میں۔ جب یہ پہلی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حالانکہ روزی بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی، روزی آپ کو روزانہ مل رہی ہے، دولت آپ کو مل رہی ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ اپنے پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، محلے میں نظر دوڑائیے کہ کون نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں جاتا سمجھ جانا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے، چاہے وہ کتنا اچھا کھا پی رہا ہو، کتنی اچھی اسے روزی مل رہی ہے، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں جا رہا ہے، تو سمجھ جانا اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ دوسری نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو سمجھ جانا آپ سے بھی اللہ ناراض ہے، یہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر گناہوں پر گناہوں، دن رات گناہ کر رہا ہے، تو جو بندہ گناہوں میں ملوث ہو ہر ٹائم، تو سمجھ جانا اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ لیکن گناہ چھوڑ کر جو لوگ اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے، مجھے معاف کر دے اللہ، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ۔ اگر آپ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے بندوں کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور نور بولتے ہیں جو ایمان ہوتا ہے، ایمان کو نور کہا گیا ہے۔
اور ایمان کا نور چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ چاہے انسان کا کلر جیسا بھی، آپ نماز پڑھ کر آئیں تو نمازی کے چہرے پر الگ ہی نور ہوگا، اور بے نمازی کی صورت پر 12 بج رہے ہوں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ ایک طرف نمازی کو کھڑا کر دیں جو نماز پڑھ کر آ رہا ہو، اور ایک بے نمازی کو اس کے بازو میں کھڑا کر دیں، اور پھر کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ ان دونوں میں سے کس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے، تو پھر کہنے والا کہے گا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ تو ایمان کا نور جب چمکتا ہے تو چاہے دن ہو یا رات ہو، وہ نور جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ چہرے پر ایمان کی تازگی ہوتی ہے، وہ چہرے پر خوشیاں ہوتی ہے، وہ ایمان کی ہوتی ہے۔ بندہ جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگ کے آ رہا ہے۔ بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جن کے چہرے سے نور ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ لوگ اپنے ساری ضروری کام کو فوراً کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تب اسی وقت انہیں کئی کام یاد آ جاتے ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ ہے نماز۔ نماز ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دلوا سکتا ہے۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مومن اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر نماز کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے دعا کبھی رد نہیں کرتی۔ 5ویں نشانی، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھ کر تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر والے اندر اگر کہہ رہے ہیں جاؤ اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، منع کر دیا، کچھ بھی بہانہ کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اسے کہتے ہیں کہ دل کا مردہ ہو جانا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے چاہے تم نماز پڑھنے کو کہو یا پھر روزہ رکھنے کو کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا نہ وہ روزہ رکھے گا۔ تو جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پریشانی میں چلا رہے ہیں، اللہ یہ ہمارے اوپر کیسی پریشانی آ گئی، دنیا بھر کے شکوے گلے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے گناہوں میں ملوث رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اسی کے ہاتھوں کیا دھرا ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت ہوتی ہے، تو جو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کما رہے ہیں تو اسی میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جب رمضان ہو تو روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، توبہ کرنے والوں کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئے تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اگر آپ میں سے بھی اگر یہ 5 نشانیاں سے بھی کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو پلیز آج ہی اسے چھوڑ دیجیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، اللہ کو راضی کریے گا، توبہ کریے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ثواب جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو دوسرے تک ضرور شیئر کریے، تاکہ دوسروں کو بھی ان 5 نشانیوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ہم اپنی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔